یہ بتائیے گا کہ جو پنڈت لیکھ رام والا معاملہ ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا کیا اس کی پیشن گوئیاں تھیں جو غلط ثابت ہوئیں؟ کس طریقے سے وہ بندہ اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو مسلمان علماء کرام ہیں وہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے مرزا کی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو پیشینگوئی پیش کرنی ہوتی ہے نا، وہ لیکھ رام والی پیش کرنی ہے۔ جی دیکھیں جی، حضرت صاحب نے کہا تھا جی وہ مر جائے گا، تو دیکھو مر گیا وہ۔ اپنے جو ان کے لوگ تھے وہ بھی ان کا مذہب چھوڑ کے جو باطل مذہب تھا دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ ان کی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے اوپر بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان علماء کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اوپر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی یہ کتاب مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں چھپی بھی ہے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہماری سیریز ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں، اس کے اندر ہم نے مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا، اور جو مرزا غلام قادیانی کے مختلف حربے تھے، ہتھ کنڈے تھے عوام کو گمراہ کرنے کے حوالے سے، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اور جانا کہ کہاں کہاں اس نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنے اس باطل نظریے کو، باطل مذہب کو وہ عوام کے اندر پیوست کر سکے۔ آج بھی جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے حواری ہیں، وہ سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ جانیں گے کہ جو مرزا غلام قادیانی نے اس دور میں اپنی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ کہاں کہاں غلط ثابت ہوئیں، اور جو اس نے پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ اپنا مناظرہ کیا تھا، اس حوالے سے جو اس نے پیشن گوئیاں کی تھیں ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں آپ ناظرین کے سامنے رکھیں۔ آج ہم جانیں گے کہ جو اس نے پنڈت لیکھ رام کے ساتھ اپنا مباہلہ کیا یا اپنا مناظرہ کیا، چیلنج کیا اور پیشن گوئیاں کیں، اس حوالے سے حقیقی پس منظر کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ عام عوام کے لیے جاننا اور خاص طور پہ قادیانیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب کے، چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ایک مرتبہ پھر۔ اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، ماشاءاللہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ آپ کو خادم بنائے رکھے، ہمیں بھی۔ یہ بتائیے گا کہ جو پنڈت لیکھ رام والا معاملہ ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا کیا اس کی پیشن گوئیاں تھیں جو غلط ثابت ہوئیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب منظر عام پر آیا ایک مناظر کی حیثیت سے اور ایک عالم دین کی حیثیت سے، گو کہ نہ تو وہ مناظر تھا اور نہ ہی وہ عالم دین تھا، جیسا کہ اس کے بیٹے نے خود اس بات کی صراحت کی ہے سیرت المہدی کے اندر، تو اس نے غیر مسلموں سے چھیڑا چھاڑی شروع کر دی۔ خاص طور پر جو اس معاشرے میں پائے جانے والے ہندو تھے، اور ہندوؤں کے اندر بھی ایک خاص فرقہ تھا آریہ سماج، ان کے ساتھ اس کی چپکلش چلتی رہتی تھی، گفتگو اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں۔ آریہ سماج یہ ہندوؤں کا ایک فرقہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی سے کچھ ہی عرصہ پہلے مارز وجود کے اندر آیا تھا، اور یہ بت پرستی کے خلاف تھے لوگ آریہ سماج کے۔ صحیح۔ سوامی دیانند سرسوتی اس کا بانی تھا۔ تو اس کے پیروکاروں میں سے ایک پنڈت لیکھ رام پشاوری، وہ ان کے لحاظ سے پڑھا لکھا اور ایک قابل آدمی تھا۔
تو مرزا غلام محمد قادیانی جب آریہ سماج کے خلاف لکھتا یا بات کرتا تو ظاہر ہے پھر ان کی طرف سے بھی جواب آتا تھا. صحیح. تو اسی تکرار میں مرزا قادیانی نے 1886 میں آریہ سماج کے معززین کو مبالغے کا چیلنج کیا. صحیح. یہ بات یاد رکھے کہ پنڈت لیکھ رام کے حوالے سے 2 جز ہیں، ایک کا تعلق مبالغے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئی کے ساتھ ہے. صحیح. اور دونوں ہی غلط ثابت ہوئی ہیں. صحیح. میں دونوں کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں اور باقاعدہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتب سے آپ کے سامنے حوالہ جات جو ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1886 میں مرزا قادیانی نے کتاب لکھی سرما چشم آریہ. اس کے اندر آریہ سماج کے حوالے سے ان کے عقائد کے اوپر تنقید کی گئی اور آخر میں جا کر یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے اور آخر میں جا کر 300 کے آگے 300 سے شروع ہو جاتا ہے وہ مبالغے کے حوالے سے گفتگو کرنا. ان کو دعوت دیتا ہے کہ مبالغہ کر لیا جائے میرے ساتھ، میں حاضر ہوں کہ تمہارا دین سچا ہے یا میرا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے یا آریہ سماج ہندو مت جو ہے وہ سچا ہے. جو بھی معزز میرے سامنے آئے گا مبالغے کے لیے پھر میں اس کا نام بھی لکھوں گا. 1 سال کے اندر مبالغے کے بعد 1 سال کے اندر جو ہے جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ شدید قسم کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا. لہذا میری طرف سے چیلنج ہے، اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو آ جائے. تو پنڈت لیکھ رام پشاوری وہ چونکہ مصنف بھی تھا اور وہ اپنے مذہب کا عالم دین بھی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ان کے حوالے سے وہ میدان کے اندر آیا اور اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ چیلنج قبول کیا. اس نے کتاب لکھی نسخہ خبط احمدیہ. اس کتاب کے اندر اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور جس کو وہ خدا سمجھتا تھا اس سے دعا مانگی. مرزا غلام محمد قادیانی نے وہ طریقہ کار بھی لکھا کہ بھئی ہم اس طریقے سے اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے، تم جو ہے وہ اپنے پرمیشور سے اس طرح دعا مانگو گے. وہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھتا ہے کہ جو سراسر ضد کرتا ہے، وہ مبالغے کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ دعا کی جائے گی، جو سراسر ضد کرتا ہے یعنی جو جھوٹا ہے، اس پر تو اے قادر کبیر 1 سال تک کوئی اپنا عذاب نازل کر. یہ اس نے کہا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ اس مبالغے کے اندر جو کہا جی میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو بھی آریہ سماج کا معزز فرد میرے سامنے آئے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے نا 1 سال کے اندر اس کے اوپر عذاب نازل کر. صحیح. اور آریہ سماج کے لوگ جو ہیں وہ کیسے دعا کریں گے؟ اے ایشور، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خدا کو ایشور کہتے ہیں. اے ایشور تیری نظر میں جو کاذب ہے اس کو 1 سال کے عرصے تک لعنت کا اثر پہنچ جائے. ان الفاظ کے اندر یہ دعا، یہ سرما چشم آریہ کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی طرف سے جو ایک مبالغے کا چیلنج ہے کہ اس کے اندر اس نے کہا کہ جی اس طریقے سے دعا ہونی چاہیے. صحیح. یہ بھی خود ہی طے کیا؟ یہ اس نے خود طے کیا. صحیح. تو پنڈت لیکھ رام جو ہے وہ میدان کے اندر آیا اور اس نے 1888 کے اندر نسخہ خبط احمدیہ اس نام کے اوپر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر جا کر اس نے اس مبالغے کو قبول کیا اور اس نے دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ اس کے صفحہ نمبر 347 پر جا کر اس نے یہ دعا لکھی ہے، اے پرمیشور ہم دونوں میں سچا فیصلہ کر، اور جو تیرا ست دھرم ہے اس کو نہ تلوار سے بلکہ پیار سے معقولیت اور دلائل کے اظہار سے جاری کر، اور مخالف کے دل کو اپنے ست گیان سے پرکاش کر، تاکہ جہالت و تعصب و جور و ستم کا ناش ہو، کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پا سکتا. یہ پنڈت لیکھ رام کی طرف سے 1888 کے اندر اس دعوے کو، اس چیلنج کو قبول کیا گیا اور دعا کر دی گئی. مرزا غلام محمد قادیانی کی جانب سے بھی دعا ہو چکی تھی 1886 میں. اب پنڈت لیکھ رام کی طرف سے بھی دعا ہو چکی، دعا ہو گئی. اب اصولی طور پر جو
مبالہ طے ہوا تھا وہ آپ نے حوالہ ملاحظہ کر لیا کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، دونوں میں سے جو بھی جھوٹا جو ہوگا۔ باطل ہوگا، یعنی 1899 تک، یعنی 1888 میں اس نے چیلنج قبول کیا، دعا کی، 1899 یعنی 1890 سے پہلے تک فیصلہ ہو جانا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب یہ جو اس نے مبالغے کا چیلنج قبول کیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہاں اس نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ صحیح، یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کو تسلیم کیا ہے۔ لکھتا ہے، اب مبالغے کی اس دعا کے بعد جو پنڈت لیکھ رام نے اپنی کتاب خبط احمدیہ کے صفحہ 344 سے لے کر 347 تک لکھی ہے، جو کچھ خدا نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اس نے کاذب کی ذلت ظاہر کی اور صادق کی عزت کی، وہ یہ ہے، یعنی اس نے تسلیم کیا کہ پنڈت لیکھ رام نے میرے مبالغے کا چیلنج قبول کیا اور اس نے دعا بھی کی تھی، اور اس نے باقاعدہ صفحہ نمبر کا حوالہ بھی دیا، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ کہتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے اس مبالغے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مارچ 1897 کو بروز شنبہ دن کے 4 بجے کے بعد ظہور میں آیا۔ کہتا ہے جی اس کا نتیجہ جو مبالغہ ہوا تھا، پنڈت لیکھ رام نے اس کی دعا بھی کر دی تھی اور نسخہ خبط احمدیہ کے اندر اس نے وہ لکھی بھی تھی۔ کہتا ہے جی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مارچ 1897 کو بروز شنبہ دن کے 4 بجے کے بعد اس کا نتیجہ نکلا۔ کیا نکلا؟ کہ پنڈت لیکھ رام قتل ہو گیا۔ اب کہتا ہے جی دیکھو یہ خدا کا فیصلہ ہے، جس فیصلے کو لیکھ رام نے اپنے پرمیشور سے مانگا تھا تا صادق اور کاذب میں فرق ظاہر ہو جائے۔ یہ اس نے حقیقت الوحی جو اس کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر 333 پر اس نے یہ بات لکھی۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے تسلیم کر لیا کہ پنڈت لیکھ رام نے اپنی کتاب نسخہ خبط احمدیہ میں میرے چیلنج کو قبول کیا تھا اور اس نے بد دعا بھی کر دی تھی۔ اب جو میعاد طے تھی وہ کیا تھی؟ سرما چشم آریہ آج بھی اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اس کا۔ 1 سال ایسی اگر اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا، اور کر لیا تھا، مرزا صاحب نے اس کو تسلیم کیا، لہذا اس کو 1890 سے پہلے تک اس کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا، ایسی جبکہ وہ مرا کب جا کر ہے؟ 6 مارچ 1897 کو، یعنی کو 7-8 سال کے بعد جا کر۔ جب وہ 7-8 سال کے بعد جا کر مرتا ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی میرے اس مبالغے کو اس نے قبول کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قتل ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے یہ بتایا جائے، میں قادیانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ ایک کہتا ہے بندہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے ہم کلام ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور طے ہو گیا ہے کہ جی جو بھی میرا مبالغہ قبول کرے گا چیلنج، وہ 1 سال کے اندر اندر عذاب کا حقدار ٹھہرے گا، اور وہ 8 سال کے بعد جا کر مر رہا ہے۔ حالانکہ مرنے کی بات وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن عذاب کی بات تھی اور وہ ہونی تھی 1 سال کے اندر، اور وہ مر رہا ہے جا کر 8 سال کے بعد۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہ میرے اس مبالغے کا اثر ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے وہ بندہ اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تو ماننے والوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ وہ اس اندازہ قدر کریں کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج تھا کیا۔ اور پھر باقاعدہ ماننے والے اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل جی حضرت صاحب کی اچھا یہ پیشین گوئی، ایسی پیشین گوئی کہ آپ جب بھی قادیانیوں سے گفتگو کریں گے نا اس حوالے سے، پہلے نمبر پر تو وہ مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر تیار ہو بھی جائیں تو انہوں نے سب سے پہلے جو پیشین گوئی پیش کرنی ہوتی ہے نا وہ لیکھ رام والی پیش کرنی ہوتی۔ جی دیکھیں جی حضرت صاحب نے کہا تھا جی وہ مر جائے گا، تو دیکھو مر گیا وہ، تو ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں، پیشین گوئی کی طرف بھی۔ بہرحال یہ ابھی مبالغے کی بات ہو رہی ہے، تو مبالغہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اصولی طور پر اس کی کتاب کو سامنے رکھیں، اس کے دعوے کو سامنے رکھیں، اور پنڈت لیکھ رام کے قبولیت کو سامنے رکھیں، تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ مبالغے کے مطابق اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا۔
اچھا استاد محترم، اس کا وہ باقاعدہ جواب دیتے ہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی جو اتنی تاخیر ہوئی، پورے سال کے اندر کیوں نہیں معاملہ ثابت ہو سکا؟ بات یہ ہے کہ ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں، بلکہ میں جب تیاری کر رہا تھا یہ تو میں کتاب پڑھ کر آیا ان کی، اس کے اندر انہوں نے اس مبالغے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اچھا، صرف پیشین گوئی کے اوپر گفتگو کی ہے۔ جی حضرت صاحب نے پیشین گوئی کی اور اس کے مطابق وہ بندہ جو ہے نا وہ مر گیا۔ وجہ کیا ہے کہ مبالغے کا ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ تو کسی قادیانی نے میرے سامنے اس کی کوئی تعویل کی ہے، نہ ہی ان کی کتاب کے اندر مجھے اس کی کوئی تعویل ملی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ کوئی بات کر سکتے ہیں نا جو دیگر حوالوں کے اوپر کرتے ہیں، مرزا صاحب کی جب ہم ان کو کوئی جھوٹی بات بیان کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں جی یہ وہاں پہ غلط کیا انہوں نے، یہاں پر جھوٹ، وہ کہتے ہیں جی نبی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر بات کرے گا بھی نا کوئی یہ کرے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا اگر کرے گا بھی تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک نبی ایک چیلنج کر رہا ہے غیر مسلموں کو، اپنے مد مقابلوں کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے وہی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بلائے بغیر میں بولتا بھی نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ پھر جھوٹا ثابت ہو جائے اور وہ پیشین گوئی پوری نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ خیر، اب مرزا صاحب نے یہاں پر چلاکی کیا کی؟ اب مرزا صاحب نے اس مبالغے کی بات کو جو ہے نا وہ ایسا گڈمڈ کیا کہ ان کے پیروکار جو ہے نا وہ شاید حقیقت کی طرف رسائی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی بس حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو ہم اسی کو مانیں گے۔ وہ میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر حرکت کیا کی ہے۔ جو اصل عبارت ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لی، سرما چشم آریہ کی، نسخہ خبت احمدیہ پنڈت لیکھ رام کی بات بھی، وہ جو مرزا صاحب نے خود نقل کی ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لی۔ اب مرزا صاحب کرتے کیا ہیں اس کے حوالے سے؟ کہتے ہیں جی اس پنڈت لیکھ رام نے اپنے مبالغے میں جو اس کی کتاب خبت احمدیہ میں درج ہو کر اس کے مرنے سے ایک مدت پہلے شائع ہو گیا تھا، اس مضمون کی دعا کی، جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا۔ کہتا ہے جی نسخہ خبت احمدیہ میں پنڈت لیکھ رام نے اس مبالغے کے حوالے سے جو دعا کی تھی نا اس کا خلاصہ یہ، اب خلاصہ سنیے گا کہ وہ اس دعا کا خلاصہ کیا بیان کر رہا ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں جی اس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اے پرمیشور، میں جانتا ہوں کہ چاروں وید سچے ہیں اور قرآن شریف نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور اسی بنا پر میں مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ مبالغہ کرتا ہوں، پس اگر اس عقیدے میں سچا نہیں ہوں تو اے پرمیشور میری مراد کے مخالف فیصلہ کر، اور جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں ہی اس کو سزا دے۔ یہاں پہ زندگی کی بات کر گیا، اب آپ دیکھیے وہاں پہ سال کی بات ہے۔ مرزا صاحب نے جو خود چیلنج کیا ہے اس کے اندر 1 سال کی بات ہے، اور جو پنڈت لیکھ رام کے کھاتے میں بات ڈال رہا ہے، اب چونکہ وہ مر گیا، قتل ہو گیا، اب اس کو اس نے سمیٹنا تھا، اپنے حق میں لینا تھا۔ کہتا ہے جی اس نے اپنی کتاب نسخہ خبت احمدیہ کے اندر جو دعا کی تھی اس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کی زندگی میں سچے کی زندگی میں جھوٹے کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے تو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اور جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے اوپر بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان علماء کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اوپر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی یہ کتاب مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں چھپی بھی ہے، ان لوگوں کے پاس موجود بھی ہے، آریہ سماج کا فرقہ آج بھی موجود ہے ہندوستان کے اندر، ان کے پاس یہ موجود ہے، آج بھی چھپ رہی ہے ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس میں سے نکال کر دیکھیں کیا اس نے یہ بات کہی۔ زیادہ سے زیادہ وہ کتاب ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگی، کیونکہ مرزا صاحب نے خود پچھلا حوالہ جو میں نے دیا تسلیم کیا کہ اس نے دعا کیا کی تھی۔ اب یہاں پر اس کا مطلب بتاتے ہوئے وہ اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ درمیان میں کر گیا، شامل کر کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ اب وہ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے لہذا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، دجل سے کام یہ اس کا طریقہ کار ہے، عوام کو گمراہ کر۔ یہ اس نے جو
تحریر کی ہے مرزا صاحب کی. یہ تحریر جو ہے نا اس کی کتاب جو چشمہ معرفت ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 5 اور 6 پر جو ہے آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ اس نے پنڈت لیکھ رام کے کھاتے میں ایسی بات ڈال دی ہے جو کہ اس نے نہیں کہی تھی، حالانکہ وقت طے ہوا تھا 1 سال کا. اب یہاں پر یہ بھی بظاہر سمجھ آ رہا ہے کہ شاید مبالغے کا چیلنج جو ہے نا یہ پنڈت لیکھ رام نے کیا تھا، جبکہ مبالغے کا چیلنج مرزا صاحب کی طرف سے تھا، اس نے قبول کیا تھا اور مدت طے ہوئی تھی 1 سال، اور اس نے اس کو لے گیا یہ کہ جی سچے کی زندگی میں جھوٹے کے اوپر سزا نازل ہوگی. صحیح. تو یہ جھوٹ بولتا رہا یہ. اچھا سوال استاد محترم اس میں یہ ہے ایک اور کہ اگر جو مسلمان علماء کرام ہیں وہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے مرزا کی، تو اس کے باوجود بھی جو ان کے مرزائی ہیں، جو ان کے حواری ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو جھوٹا ثابت نہیں کرتے. دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء. یہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی طرف سے ہوتی ہے کسی کو ہدایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. بے شک. اہل علم اور انبیاء اور اس کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، وہ گمراہ لوگوں کے سامنے صرف حق کا راستہ رکھ سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں، ان کو زبردستی منوا نہیں سکتے. اب یہ آپ نے جو حوالہ جات سماعت کیے ہیں کیا یہ میں نے لکھے ہیں یا ہمارے کسی عالم دین نے لکھے ہیں؟ یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی اپنی کتابیں آج بھی موجود ہیں. پنڈت لیکھ رام کی کتاب آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، ان کی لائبریری کے اندر موجود ہے، ان کا فرقہ موجود ہے. آپ ہندوستان کے اندر وہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر کئی اہل علم کے پاس یہ کتاب موجود ہوگی، ضرور ہوگی یہاں پر موجود. بلکہ اس کا اگر حوالہ دے کے باقاعدہ پیشن کو ہی ثابت کرتے ہیں تو ان کے اپنے پاس بھی ہوگی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود وہ لوگ اس کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ ہدایت کے طالب نہیں ہیں. لیکن جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. بہت سے وہ قادیانیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ پنڈت لیکھ رام کے حوالے سے جو پہلا جز تھا مبالغے والا، وہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کا سچا ثابت نہیں ہوا، اور اس نے صرف گھما پھرا کر جو ہے نا وہ اس کی موت کو اپنے حق میں جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن قبر کے اندر وہ جا چکا ہے، وہ تو اپنا حساب جو ہے جو بھی ہے اس کا وہ تو لے رہا ہے. اب جو زندہ ہیں قادیانی لوگ، اس کی امت، انہیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے انسان کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں، کیسے انسان کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل بھی مان رہے ہیں. ایسی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور الگ نبی، سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل اس کو مان رہے ہیں. یہ کیسے ان کا ایمان گوارا کر رہا ہے؟ ان کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. ایک آپ نے بات کی کہ جو ان کے اپنے باقاعدہ قادیانی ہیں سابقہ، وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں. یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے اور نقطہ ہے کہ اپنے جو ان کے لوگ تھے وہ بھی ان کا مذہب چھوڑ کے جو باطل مذہب تھا دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ ان کی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اس کے پیچھے پھر وہ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. میں اصل میں عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں ایک دوسری طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے پھر وہی فنڈنگ والا معاملہ ہے جو انگریزوں کی طرف سے نوازا جاتا ہے ان کو. ظاہر سی بات ہے پھر پیچھے آ جا کے یہی چیز بچتی ہے کہ یہ تو بات حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ دین کو پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دیں گے. بالکل یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ اندھی تقلید بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہو سکتے، وہ ہوتے ہی نہیں ہدایت کے طالب. وہ کہتے ہیں جی ہم جس مذہب کے اندر پیدا ہو گئے ہیں بس ہم ادھر ہی رہیں گے. کئی ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ بار بار گفتگو کریں گے تو وہ آپ کے سامنے واضح طور پر کہیں گے یار میں اس ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہوں کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا. اب آپ کیا کریں گے؟ صحیح بات. ایسے بندے کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے دعا ہی ہے، پھر اس کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. تو بہرحال ہمارا کام تو بھائی مؤذن کا کام جو ہے وہ اذان دینا ہے.
اب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے یا نہ آئے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہاں ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے، ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ استاد محترم، ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے آپ نے اس حوالے سے جو پس منظر تھا بیان کیا، اور خاص طور پہ جس طرح کا آپ نے درد اپنا بیان کیا کہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہدایت سے سرفراز کرے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں پنڈت لیکھ رام کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز سے جو پورا پس منظر تھا وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھا۔ اگر اس حوالے سے کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔